بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 4 جولائی 2022 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ شورى کی آیت 49 اور 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم ابشر کے لحاظ سے جو پہلا اپوائنٹمنٹ لیا ہوگا، اسے 30 دن گزرنے کے بعد دوسرا اپوائنٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ابشر پورٹل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ محکمہ پاسپورٹ، جوازات، ڈیپورٹیشن سینٹر، ترحیل، ٹریفک پولیس اور دیگر سرکاری اداروں سے رابطہ کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے ابشر پورٹل پر متعلقہ ادارے کا انتخاب کر کے مطلوبہ دن اور وقت کا تعین کیا جائے۔ حاصل کردہ اپوائنٹمنٹ پر وقت مقرر پر اسی ادارے میں جانا ضروری ہے۔ اپوائنٹمنٹ کا پرنٹ بھی ہمراہ لانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا غیر ملکی افراد جو کہ کسی بھی ادارے سے جو چھٹیوں کے بعد ابھی دوبارہ کھلیں گے، اس میں جانے کے لیے لازمی اپوائنٹمنٹ لیں، پہلے سے اجازت نامہ لیں اور اسے ٹائم پر استعمال بھی کریں، ورنہ 1 مہینے تک آپ کو دوسرا اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ موجود ہیں، اگر ان کی فیملی سعودی عرب سے ایگزٹ ری انٹری ویزے یعنی چھٹی والے ویزے پر سعودی عرب سے جاتی ہے اور وقت پر نہیں آتی، تو ان کا فائنل ایگزٹ یہاں پر رہتے ہوئے یعنی یہ لوگ بیرون ملک ہوں تو نہیں لگایا جا سکتا ہے، انہیں یقینی طور پر سعودی عرب میں واپس آنا ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ واپس آئیں اور دوبارہ سے فائنل ایگزٹ لگوا کر جائیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اگر غیر ملکی افراد کی فیملی سعودی عرب واپس نہیں آتی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کا اقامہ کینسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خروج عودہ کی مدت ختم ہونے کے بعد ابشر اکاؤنٹ پر موجود خرج و لم یعد کی سہولت کے ذریعے اقامہ کینسل کرانا ممکن ہوتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ خروج عودہ یعنی چھٹی والے ویزے پر فیملی کے ممبران جب گئے ہوں، ان کی مدت ختم ہو گئی ہو یعنی چھٹی ختم ہو گئی ہو تو 6 ماہ گزرنے کے بعد جوازات کے سسٹم میں خروج عودہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں کی فائل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسے غیر ملکیوں کو جوازات کے خودکار سسٹم میں خرج و لم یعد کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے، یعنی گئے اور واپس نہیں آئے۔ ورک ویزے کے لحاظ سے اس پر 3 سال کی پابندی لگتی ہے، مگر فیملی کیونکہ ورک ویزے پر نہیں ہوتی، ان پر 3 سال کی پابندی نہیں لگتی، وہ دوسرا وزٹ ویزا یا پرمننٹ ویزا اقامے کے لحاظ سے لے کر دوبارہ سے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں جب تک ان کا اقامہ کینسل نہیں ہوگا تو ان کے فیملی کا سربراہ جو کہ سعودی عرب میں فیملی کو لے کر آیا تھا، اسے مکمل فیملی کے لحاظ سے جو بھی ٹیکسز ہیں فی فرد 400 ریال وہ لازمی ادا کرنے ہوں گے، ورنہ اس کا اپنا اقامہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگا۔ لہٰذا غیر ملکی افراد یہ تمام قوانین کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی جو پاکستان میں تعینات ہیں، انہوں نے اتوار کو پیٹ اور سینے سے جڑی ہوئی 2 پاکستانی بچیوں فاطمہ اور مشائل سے آپریشن کے 7 سال بعد ملاقات کی ہے۔ سوات سے تعلق رکھنے والی ان بچیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں 2016 میں آپریشن ہوا تھا۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر ایک اہم بیان جاری کیا
کہ الحمدللہ دونوں بچیوں کی حالت بہت بہتر ہے۔ دونوں بچیاں اور ان کی پوری فیملی اللہ رب العزت کا خاص شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں اب تک 22 ملکوں کے 118 سے زائد کیس جس میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ سر یا جسم کے مختلف حصوں کے لحاظ سے جڑے ہوئے تھے، ان کے کامیاب آپریشن ہو چکے ہیں۔ دسمبر 1991 میں ریاض کے شاہ فیصل ہاسپٹل میں ڈاکٹر عبداللہ الربیہ کی سربراہی میں مملکت میں اپنی نوعیت کا پہلا سیامی بچوں کا آپریشن کیا گیا، جو سوڈانی بچے سما اور رحبہ کا تھا۔ بچے پیٹ اور سینے سے جڑے ہوئے تھے۔ 3 دہائیوں تک سعودی عرب میں اسی نوعیت کے آپریشن انتہائی اہمیت اختیار کر گئے۔ سعودی عرب میں میڈیکل سائنس لیول پر بہترین ترقی ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہر لیول کا آپریشن یہاں ہو رہا ہے، جو کہ سعودی حکومت کی اپنی عوام سے بہترین محبت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات سعودی عرب کی حکومت اپنی عوام کو انتہائی بہترین انداز میں فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے ہفتے کو اعلامیہ جاری کیا کہ سعودی عرب نے انہیں اعزازی حج کی دعوت دی ہے۔ وہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اتوار کو شعیب اختر نے ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں انہیں احرام پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب کے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر اعزازی حج ادا کرنے جا رہا ہوں۔ میں مکہ میں مسلم دنیا کے رہنماؤں کی کانفرنس سے بھی خطاب کروں گا۔ شعیب اختر اور دیگر وہ تمام عازمین حج جو اس سال سعودی عرب میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے عازمین حج کے خیر مقدم کے لیے یعنی ویلکم کرنے کے لیے آپ کی زبان میں آپ کا استقبال کے عنوان سے ایک باقاعدہ پروگرام کا افتتاح کر دیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا یہ بہترین اقدام ہے کیونکہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک سے ہی سعودی عرب میں عازمین حج مختلف زبانیں بولتے ہوئے آتے ہیں۔ 100 کے قریب گائیڈ 23 مختلف زبانوں میں آنے والے عازمین حج کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے یہ بہترین اقدامات ہے جسے حاجیوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس میں حرمین شریفین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ مسجد الحرام آنے والے زائرین سے جب ان کی اپنی زبان میں ہی مقدس سرزمین پر بات کی جائے گی تو انہیں بہت اچھا محسوس ہوگا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، جب اس سے اسی کی زبان میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ انجانا شخص ہو تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ انتظامیہ نے کہا کہ ترجمے کے سلسلے میں کئی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ترجمہ رواں، آسان زبان میں اور زیادہ مشکل نہ ہو، پیچیدگیوں سے پاک ہو۔ ترجمہ کرنے والے کو عربی اور متعلقہ زبان پر مکمل عبور ہونا چاہیے۔ دونوں زبانوں کے جو بھی اہم باتیں ہیں وہ واضح طور پر انہیں عازمین حج تک پہنچا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے حج کے دنوں کے دوران مشاعرے مقدسہ جس میں منی، مزدلفہ اور عرفات آتے ہیں، موسم کی پیشنگوئی جاری کر دی ہے۔ قومی مرکز کے مطابق حج کے دوران منی، مزدلفہ اور عرفات میں ٹیمپریچر 42 سے 44 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں آج کل شدید گرمی جاری ہے۔ اسی بنیاد پر ٹیمپریچر کی یہ پیشنگوئی کی گئی ہے تاکہ احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کر لی جائیں۔ دن کے وقت تیز ہوائیں چلیں گی، کھلے مقامات اور شاہراہوں پر گرد و غبار اٹھے گا۔ ہواؤں کی رفتار فی گھنٹہ 35 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے آج کل روزانہ لیول پر جو اہم اطلاعات شیئر کی ہیں اس کے مطابق مکہ المکرمہ ریجن کے جنوبی بالائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ وقوف عرفہ کے دن 13 ذی الحجہ تک بارش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سعودی محکمہ موسمیات نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔